بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. پراکسی تبصرہ کی اس پوڈ کاسٹ میں علی ڈار اور ذل حسین کو کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. علی بھائی, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. آج سر ہم ڈسکس کریں گے بھٹو, جو کہ ہمیشہ سے ویسے تو غدار ہی رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, لیکن ریسنٹلی علی امین گنڈا پور نامی ایک شخص نے کشمیر کی وادیوں میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھٹو ایک غدار تھا جس نے ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ لگایا. تو آپ سر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ ذل حسین, تھینک یو. یو نو اس کے بارے میں کیا کہوں. اب جو بھٹو کی پوری پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے. میں اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کروں گا. ان سب کی ریئیکشن تو چل ہی رہی تھی. مجھے سب سے انٹرسٹنگ لگی کہ وہ راجہ ریاض صاحب بھی کھڑے ہو گئے تھے پارلیمنٹ میں, اور انہوں نے بھی فرمایا کہ نہیں جی, بھٹو صاحب تو بڑے عظیم انسان تھے, انہوں نے ایٹم بم بنایا اور ایٹم بم سے پاکستان بچ گیا. تو بات تو چلیں ٹھیک ہے, ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت لمبی ایک ٹاپک ہے. بھٹو صاحب کا کردار جو تھا پولیٹیکل, جس کو ہم سکوت ڈھاکہ کہتے ہیں, اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم تھوڑی سی ہمارے پاس انٹریکشن زیادہ ہے دنیا سے, تو ہمیں دوسری سائڈ کی سٹوری سننے کو ملتی ہے, ورنہ ادھر ہم ادھر تم سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس جملے کی بات اگر کریں, ادھر تم ادھر ہم, وہ ہم نے دیکھا کہ نصرت جاوید صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بلایا ہوا تھا اطہر عباس صاحب کو, جو کہ اس وقت ایڈیٹر تھے اس اخبار کے, اس نے سرخی لگائی تھی. انہوں نے صاف کہا کہ یار یہ تو انہوں نے کہا بھی نہیں تھا بھٹو نے. سر یہ کلپ سنانا دیں اطہر عباس صاحب کا, سنا دیں اگر ہے تو. سر میرے پاس بالکل موجود ہے, مجھے آپ 1 منٹ دیجئے. یہ ایک اور پی ٹی وی کے اوپر ہے بیسیکلی, یہ ان کا انٹرویو, میں آپ کو یہ سنا دوں. اچھا, وہ پی ٹی والا ڈیفرنٹ ہے. صحیح, ٹیلنٹڈ لوگ سے ان کی فلمیں فلاپ ہو گئی. آپ کے قلم سے آزاد اخبار میں ایک سرخی چھپی تھی, ادھر ہم ادھر تم, جو بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ منسوب ہوئی کہ بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان کے جو پاکستان سے علیحدہ ہوا, اس میں ان کا کوئی کردار رہا, یہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا. اس کی حقیقت آپ بتائیں گے ہمیں کچھ؟ مختصر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ایک سبجیکٹو سرخی تھی. بھٹو صاحب نشتر پارک کے جلسے میں تقریر کر رہے تھے. بالکل, جہاں انہوں نے کمپیریزن کیا تھا کہ ادھر تمہاری طاقت ہے, ادھر میری طاقت ہے, ادھر تمہیں سیٹیں ملی ہیں, ادھر مجھے سیٹیں ملی ہیں. مجھے ایگزیکٹلی وہ لفظ یاد نہیں رہ گیا جی. اس میں میں نے یہ سرخی نکالی, ادھر تم ادھر ہم. اس کو جیسے مرضی میں کیا اس کی سرخی کی وضاحت کروں یعنی کہ یہ اس ملک کی تاریخ کا حصہ اس لیے بن گئی کہ بھٹو کے مخالف نے اس کو ان کے خلاف استعمال کیا. بھٹو صاحب کے منہ کے الفاظ نہیں تھے, لیکن انہوں نے استعمال کیا. یہ ان کے الفاظ تو تھے ہی نہیں. لیکن آپ نے اس کے بعد ایک اور سرخی بھی تو نکالی. اگلے میں نے سرخی لگائی تھی نا, میں نہ تم, ہم دونوں اور ایک پاکستان. بالکل, بھٹو ایک پاکستان کی بات کر رہا تھا. مجیب نے جب مجیب آیا, جب اس کو چھوڑا گیا. جی سر, ہاں, یہ خاصا لمبا انٹرویو ہے لیکن ایک چھوٹا سا کلپ. نہیں, یہ تو ہو گیا نا یہ جملہ, اور جس کو اسٹیٹمنٹ کو لے کے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ابھی تک پیٹ رہے ہیں, گھس چکا ہے اتنا چل کے کہ اب وہ اتنی. دیکھو ضلع, ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, تھوڑا سا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. یہاں پہ میں انٹریکشن میری ہوتی ہے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے امیگرینٹس کے ساتھ, رائٹ, آپ کی بھی ہوتی ہے, وہ کینیڈینز ہیں ہماری طرح ہی وہ بھی, اور یہاں کی لائف کا حصہ ہیں. تو ان سے جو میری تھوڑی سی انٹریکشن ہوئی ہے, خاص طور پہ ایسے لوگوں سے جو تھوڑے پولیٹیکلی اویئر بھی ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں پالیٹکس ڈسکس کرنے کے لیے, تو آپ تھوڑی سی بات کر کے وہ کر لیتے ہو. ان سب نے ہمیشہ جب بھی میری بات ہوئی, انہوں نے اس کو ایک دکھ اور اس سے بات کی ہے. وہ نہیں چاہتے پاکستانیوں کو یہ کہنا کہ تم لوگوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا تھا, لیکن فیکٹ ہے, اور وہ ساری ہسٹری وہ دہراتے رہے اور دہراتے ہیں. ایک بات میں کہوں گا یار, مجھے آج تک ضلع میں نے جن سے بات کی ہے, آپ بھی کبھی انٹریکٹ کرو ان لوگوں سے, بنگلہ دیش کے لوگوں سے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ کے جو لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم علیحدہ ہوں گے, اس کی کوئی سوچ اس میں کار فرما تھی کسی ایک. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو الگ ہوئے اس سے پوچھو تم کیوں الگ ہوئے بھائی, اس کی کہیں پہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے ان کی کسی.
یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی کردار نہیں ہوگا, پالیٹکس میں بھٹو صاحب کا کردار تھا, وہ ہے. لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ کہ غدار ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو اعزاز ہے پاکستان میں جن کو غدار قرار دیا جاتا ہے, تو بڑی لوگ یہ تو ہمارے ملک میں تو جو غدار نہیں ہے وہ مطلب ان کے ساتھ اپنے آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں, شک کی نگاہ نہیں, اس سے اپنے آپ کو منسوخ کرنا بڑا برا لگتا ہے مجھے تو. اچھا اب آتے ہیں بھٹو صاحب کی جو بات ہے, وہ ہم ان کی کبھی پورا پروگرام کر سکتے ہیں شخصیت پہ, شاید 10 پروگرام بھی کریں تو وہ کم ہوں گے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جس پر سارے اس وقت جو ہے نا وہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ایٹم بم بنایا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, میں تو اس کو غلطی سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کی. اس وقت نہیں تھی, آج غلطی ثابت ہو رہی ہے. یہ قوم ڈیزرو ہی نہیں کرتی ایٹم بم. اور کیا ہے ایٹم بم, واٹ از ایٹم بم؟ آپ کے ملک میں 10 گھنٹے کا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور آپ ایٹم بم چلا رہے ہیں, بہت بڑے, اس کے اوپر آپ فخر کرتے ہیں. آئی تھنک سب سے بڑی بات جو ان کی تھی, کوئی بھی ان سے یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا, وہ یہ ہے کہ عام غریب عوام کو آواز دینا, یہ ان کی تھی. اس ملک کو آئین دینا, یہ ان کا کارنامہ تھا. اور پاکستان کا انٹرنیشنلی انہوں نے جس طرح سے پاکستان کا مقدمہ لڑا, چاہے کشمیر کا تھا یا جو بھی تھا, جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا, that was remarkable and that is where the history stays there in the history books, and then he's recognized not by us جذباتی لوگ, کچھ ان کے چاہنے والے, کچھ ان کے مخالف, وہ دنیا جس کو مانتی ہے, ہماری طرح کے جذباتی لوگ نہیں, میں وہی کہوں گا. لیکن جو ریشنلی تھنکرز ہیں اور ریشنل پروسیس کو وہ فالو کرتے ہیں, وہ لوگ ان کو مانتے ہیں. یہ چیز امپورٹنٹ, یہ اس پہ رہنا چاہیے. باقی ایٹم بام یقیناً ان کی بہت بڑی وہ کنٹریبیوشن ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میرے کہنے سے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن میں اس کو کوئی بہت, میں جس سوچ کا وہ سوری آئی تھنک اٹس اوکے, آپ کی مجھے اندازہ ہو گیا, آپ کی بلی جو ہے نا وہ بھی اس ٹاپک میں بڑی انٹرسٹڈ لگ رہی ہے. انٹرسٹڈ ہے وہ بھی, شی از اے جیالا. So نہیں, this is where I think the most important thing that we need to concentrate, کہ جو ہمارے لیے, ہم عام پاکستانیوں کے لیے تھا, وہ یہی تھا کہ ان کو انہوں نے زبان دی, ان کو اس بات کا احساس دیا کہ تم بھی پالیٹکس میں, تم بھی اپنے حقوق کے لیے باہر آ سکتے ہو. یہ نہیں کہ اس سے پہلے نہیں تھا, اس سے پہلے بھی لیڈرشپ تھی جو کر رہی تھی, لیکن پورے ملک کے اندر نیشنل لیول پر یہ ان کا کارنامہ تھا. باقی غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور بہت سی غلطیاں ہوئی. ایک ان کی سب سے بڑی غلطی جو تھی, وہ اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کے اندر انہوں نے جو اسلامی سو کالڈ ریلیجس امینڈمنٹس کی, ایلیمنٹس ڈالنی شروع کر دیں. بالکل, اب ہر کوئی اپنے حساب سے سوچتا ہے, کوئی کسی کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوگی کہ یہ تو انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. ہم جو سوچ رکھتے ہیں جب ہم دنیا میں آ کے دیکھتے ہیں کہ کیوں سیکولر ہونا اچھا ہے, تو یہ ان کی اپنی جو سیکولر سوچ بھی تھی ان کی اپنی, لیکن اس کو ہی وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے, تو یہ ان کا مسئلہ تھا. لیکن غداری والی بات تو کہیں سے بھی نظر نہیں آتی. انفارچونیٹلی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں میڈیوکر ذہن کا ایک شخص تھا, لیکن بہت ہی شروٹ تھا. میڈیوکر اس سینس میں کہوں گا جنرل ضیاء کو, کہ وہ ظاہر ہے وہ اپنے سے اور اپنی ذات سے آگے اس کی سوچ ہی نہیں تھی, اور اس کے ساتھ چمچے مل گئے, فوجی جرنیل, جنہوں نے سب نے مل کے اس وقت کے ٹولے نے ظاہر یہ کیا, اور کہ اس کی ذوالفقار بھٹو صاحب کی نہ صرف حکومت ختم کی, پر ان کی پوری جو ان کی پرسنالٹی تھی, ہسٹری تھی, اس کو اور کھلواڑ جسے کہتے ہیں کیا تاریخ کے ساتھ. اور یہ جو ہسٹری کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں ڈسٹورشن, وہ بہت ہی خطرناک ہے, اور پھر اس کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں. اور کیا کریں, پھر مخالفین تو ہوتے ہیں پالیٹکس میں, لیکن یہ ہے کہ ہم مطلب میں اگر مجھے نواز شریف نہیں پسند تو نہیں پسند, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی نواز شریف جو ہے اس نے اپنی فیکٹری میں انڈین ایجنٹس چھپائے ہوئے تھے اور وہ پاکستان میں کارروائی کرے, میں نہیں مانوں گا اس بات کو. یہ کیونکہ یہ ایک عجیب سی ایک دیز آر پریٹی لیم تھنگس جو کہ ہمارے یہاں اکثر بولی جاتی ہیں. اور جس طرح ہم نے پچھلی اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے یہاں جو بھی شخص جب ہم نے اس کے خلاف کوئی بات کرنی ہوتی ہے, ہمارا پہلا یہ ہوتا ہے یہ غدار ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے.
تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ بکتی ہیں پاکستان کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی پاکستان یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مل گئے, اور پاکستان شاید وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اتنا بڑا لیڈر, میں یہ کہوں گا. ایک اور میں کلپ دیکھ رہا تھا مشرف, جنرل پرویز مشرف کا, اور وہ اپنے اس انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ جی ہم لوگ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے 71 کی وار کے بعد, اور ایک دم سے ایک ینگ بندہ آیا اور اس نے آ کے ہمارے سامنے تقریر کی, نہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو, اور اس نے ہمارے اندر روح پھونک دی, واز ویری موٹیویشنل اسپیکر اینڈ بلا بلا بلا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی وہ ایک آئیڈیالوجی پریزنٹ کرتا ہے پرویز مشرف, وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد آ کے اگر فوجیوں کا مورائل بلند کیا کسی شخص نے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. نہیں, نہ صرف فوجی, پوری قوم کا. لیکن اس وقت ہماری میرا خیال سے فوج جتنی ڈی مورلائز ہوئی بھی تھی نا, اتنا اس کو ایک آگے لے کر آنا, اس کو عزت اس کی بحال کرنا عوام کی نظروں میں, کیونکہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. ہم 90,000 نارملی کہتے ہیں, لیکن جو پراپر آرمڈ فورسز تھیں دیور اراؤنڈ لائک 30,000 کے قریب تھیں جو کہا جاتا ہے, اور 29,000 فوجیوں نے 5,000 انڈین آرمی کے سامنے اپنی ہتھیار ڈالے تھے. ان کا اس وقت آئی تھنک جنرل جیکوب تھا جس کی نیگوسیشن ہوئی تھی نیازی کے ساتھ سرنڈر اور سیز فائر کے اوپر. اس کے اوپر انڈیا نے ایک مووی بھی بنائی ہوئی ہے, بائی دا وے, ایک چھوٹی شارٹ مووی بنائی ہوئی ہے, شارٹ کلپ بنایا ہوا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم نے جنرل نیازی کو کیسے ٹریپ کیا اور اس کو کیسے لے کر چلے. اور انڈیا اس میں خود تسلیم کرتا ہے کہ وی ور گیٹنگ ڈیفیٹڈ بائی پاکستان آرمی, لیکن ہم نے اسٹریٹجیکلی اس کو لے کر چلے اینڈ وی بیٹ پاکستان آرمی آن دا گراؤنڈ ود بنگلہ دیشیز اینڈ ایوری باڈی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری فوج نے جو حرکت کی تھی وہ میرا خیال سے دنیا عالم میں کہیں نہیں ہوئی. آج ہم امریکہ کا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ امریکہ بھاگ گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستانیوں نے جو حرکت کی تھی بنگلہ دیش کے اندر, اس سے زیادہ تو ڈرپوک حرکت. کمپیریزن ہی غلط ہے. نہیں, وہ کمپیریزن ہی غلط ہے. امریکنز تو انہوں نے اپنے سارے ٹارگیٹس پورے کیے ہیں. اس کے اوپر ہم اپنی ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے, لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ ایک مینٹالٹی کی بات, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, ایک مینٹالٹی کی بات کر رہے تھے. تو اتنا کہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی کتابیں ہیں, انہوں نے خود بھی لکھی ہیں, ایک آدھ تو ان کی مجھے ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہوتے ہیں عزت بخاری صاحب, انہوں نے ایک ریفر کی تھی, میں نے پہلے بھی سنا تھا لیکن انہوں نے مجھے ریفر کی تو مجھے یاد ہے, میں نے پوری کتاب ایک سانس میں, جیسے کہتے ہیں نا ایک سانس, وہ ایک دن میں ایک وقت میں پڑھ لی تھی. وہ بڑی اچھی کتاب ہے. وہ اس میں انہوں نے اس کو اس سارے منظر نامے کو لکھا ہے. اگست 71 تک وہ انہوں نے لکھ لی تھی, بعد میں چھپی تھی, تو دسمبر میں یہ واقعہ ہوا ہے. اگست تک کی جو ہے ان کی اپنی زبانی وہ ہے. تو یہ اس کو دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ غداری اور یہ اور وہ غداری کس چیز سے ہوتی ہے. اب ہم نے ایک اپنے, ہر کسی نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ یہ کام جو کرے گا وہ ٹھیک ہے, یہ جو کرے گا نہیں وہ غدار ہو جائے گا. اور دوسرا ایک اور بڑا سب سے بڑا مسئلہ ضلع حسین جو حقیقت ہے, وہ فوجی ادارے کے علاوہ ہمارے ہاں پنجاب اور کراچی, یہ دو سینٹرز ہیں جہاں پہ باقی سارے جو لوگ ہیں, سندھی ہوں, بلوچ ہوں, پختون ہوں, سرائکی ہوں یا کوئی اور قومیں ہوں, وہ ان پہ ہم شک کی نگاہی سے ڈالتے ہیں. پنجاب جو ہے وہ خیر پنجاب ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بھی محب وطن ہوتے ہیں اکثر. باقی ان میں بھی خیر ڈپینڈ کرتا ہے, وہ الطاف حسین بھی ایک ہوتا تھا, وہ آج کل نہیں ہے, پہلے بڑا وہ آج کل نہیں ہے, وہ بھی غدار ہے. سو the problem is کہ ہم نے کیا مطلب ہم چاہتے کیا ہیں, ہم کس نظریے پہ اور کس پہ بات کرتے ہیں, ہماری نظریہ ہے کیا, ہمارا نہ ہم آئین سے وفادار ہیں, نہ ہماری سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے, اس دنیا کے ساتھ چلنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. دنیا کے ساتھ چلیں گے تو ہم ترقی ہوگی, ہمارے مسائل کم ہوں گے, ہماری اکانومی بہتر ہوگی.
لیکن وہ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنی بدماشی بھی کرنی ہے, اور اوپر سے ذوالفقار علی بھٹو ہمیں بم بھی دے گیا, تو ہم ہم نے اس کے اوپر کرنا بھی ہے. سر اصل میں میرا خیال سے یہ چیز زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اگر موجودہ حکومت کی کوئی پرفارمنس ہوتی تو وہ کشمیر میں جا کے اپنی وہ پرفارمنس بتاتی, اسے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. باقی ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے یا نہیں ہے, تاریخ نے اس کا فیصلہ بڑے کھلے الفاظ میں بہت جگہوں پہ کیا ہوا ہے. اور ایک علی امین گنڈا پور جیسے میں کہوں گا بہت ہی لو سٹینڈرڈ قسم کا سیاستدان جو ہے, اس کے کہنے کی وجہ سے یہ کچھ نہیں فرق, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایگزیکٹلی. لیکن ضلع حسین یہ ایک بات اور ایڈ کر لیں اس میں, یہ جو گنڈا پور نے کہا ہے نا, یہ گنڈا پور کی یہ ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا, یہ ان کے اندر یہ پرابلم ہے. میں مطلب ان کی ہر وقت ہم ان کی مخالفت بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کرنے چاہتا, لیکن یہ ان کی پرابلم ہے. وہ پسند فرماتے ہیں کہ ان کے سر ان کی پسندیدگی کا عالم یہ ہے کہ آج انہوں نے کشمیر میں خود خطاب کیا ہے, اور ان تمام حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ علی امین گنڈا پور نے وہاں پہ فائرنگ وغیرہ بھی کی لوگوں کے اوپر, اس کا کوئی تصادم ہوا تو وہاں پہ فائرنگ وغیرہ بھی ہوئی, تو اس کے باوجود اس پہ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو کشمیر سے نکلنے کا حکم دیا. صحیح. جس کے اوپر علی امین گنڈا پور نے وہ حکم ماننے سے فی الحال تک تو انکار کیا ہوا ہے, اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ سٹیج پر موجود تھا اور آج اپنے بیان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا, اور عمران خان کھسیانی ہنسی جو تھی وہ اپنی وہ ہنس رہا تھا. تو یہ میرا خیال سے یہ سٹینڈرڈ جب ہم لے آئیں گے سیاست کے اندر, تو پھر ہم کسی طور کے اوپر میرا خیال سے بھلائی اور کسی اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے میرا خیال سے. دیکھیں یہ ایک چیز بتاؤں, گلگت بلتستان میں یہ ہوا, ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی ظاہر ہے حکومت میں وہ پریشر سب کچھ ڈال کے الیکٹیبلز کو ملا کے جیتنا وہ ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت مشکل میں تھے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں منوورنگ کی تھی, انجینئرنگ کی تھی. یہاں پہ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. کشمیر تھوڑا سا ڈفرینٹ ایریا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر بڑی تیزی سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ڈفرینٹ میرا جو میں جب سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہاں سے بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے, تو کشمیر آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر اب اس وقت ایک بڑی اسی قسم کی سوچ پیدا ہو رہی ہے جو کہ مرکز سے تھوڑا سا الگ ہو کے وہ چلنا چاہتے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس لیے جیتے کہ ان کو فیڈرل میں, تو میں اس بارے میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوگی, کیونکہ فیڈرل میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نارملی جیت جاتی ہے. ہاں البتہ اگر نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے پہلے سے کچھ زیادہ یا ایون تھوڑا میجورٹی کے قریب بھی سیٹس لے لی تو میرے خیال سے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور گلگت بلتستان میں بھی میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی یہ کامیابی تھی کہ انہوں نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لے لی تھی, تو یہ چیز بھی تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ہر سیٹ پہ ان کو ٹف مقابلہ دیا تھا گلگت بلتستان میں. یہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ صورتحال ہے. ضلع حسین یہ حقیقت ہے الیکٹیبل انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہیں. نواز لیگ کی جو گورنمنٹ تھی اس کے 7 یا 8 منسٹر ان کے ساتھ چلے گئے, تو یہ تو ان کی تبدیلی ہے ساری, اس کو یہ تبدیلی کہتے ہیں. وہی لوگ جن کو آپ گالیاں دے رہے تبدیلی ہو گئی نا سر, ڈاکو کہہ رہے ہو, اور ڈاکو جس کو کہتے ہیں اسی کے بندے سارے ملا کے آپ حکومت بنانے لگے, تو کس کو لیکن جو سب سے بڑی چیز سر ان کا جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے سلطان بیرسٹر سلطان محمود جو ہے, وہ اس نے کس گھاٹ کا پانی نہیں پیا ویسے, وہ 50 پارٹیاں بدل ایگزیکٹلی وہ ہر گھاٹ سے پانی پیا. یہ میں بتا دوں آپ کو ایک چیز تھوڑا سا فرق ہے, یہ چیز بار بار کرنا, بار بار ریپیٹ کرنا, اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان سے زیادہ سچویشن خراب ہے ان کی. یہاں پہ 50-50 والی بات بھی نہیں ہے. یہاں پہ مجھے جو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ان سے آگے ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے 5, 7, 8 سیٹیں ہیں وہ خاندانی سیٹیں جن کو کہتے ہیں الیکٹیبلز, وہ ان کے ساتھ جو انہوں نے ملا لی اپنے ساتھ. اب 40 میں سے چلو 5, 7 ان کی 2, 4 اور 15 سیٹیں لے سکتے ہیں, لیکن میجورٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں. اگر انہوں نے میجورٹی لینے کے لیے وہی خطرناک حرکتیں کی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار عوام کے ساتھ اس طرح ہونا یہ بہت خطرناک ہے. یہ وہ چیز ہو سکتی ہے کہ کشمیر کے لوگ وہ آواز اٹھائیں جو بلوچستان کے لوگ اٹھاتے ہیں, اور یہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے. لوگ اٹھا رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے. ہم نے بھٹو صاحب سے بات شروع کی تھی. بھٹو صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان کو
चारों सूबों को आइन के थ्रू इख्तियारात देने की बात की थी, जो कि फाइनली उन्हीं की पार्टी ने तमाम लोगों को मिला के 18वीं तरमीम से करवाया था। और ये पाकिस्तान वहाँ से मजबूत हुआ था। ये अगर यहाँ पे ज़बरदस्ती की गई तो एक और ऐसा खिताब पाकिस्तान के, वैसे तो आज़ाद कश्मीर है लेकिन पाकिस्तान के साथ है, वहाँ पे ये चीज़ होगी। कितनी ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी कि हमारे मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक ख़ास तौर पर पिछले 1.5-2 सालों से, और इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वो एक अलग कहानी उनकी सपोर्ट में, बल्कि लोग कहते हैं कि खामोशी इख्तियार की, जब अंडरस्टैंडिंग थी कि तुम ये कर लो हम खामोश रहेंगे। और इतने बड़े स्ट्रगल के बाद और इतनी तकालीफ उठाने के बाद दूसरी तरफ के कश्मीरियों के साथ ये हो कि उनसे उनका मैंडेट छीना जाए, तो वो भी अगर चीख पड़े तो हमारी क्या पोजीशन रह जाती है। तो इससे मतलब मैं वो लफ्ज़ गद्दारी का तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये खुद एक जिसे कहते हैं, इससे बड़ी क्या धोखाधड़ी होगी। मेरे ख्याल से ये फरजंदे नियाजी जो है, इसको ये सोचना चाहिए, ये पूरा मुराद सही इसने रखा हुआ है। पाकिस्तान नहीं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कह रहा हूँ सर, लेकिन मैं लोगों को कहूँगा जिन्होंने उसको नहीं, लेकिन मैं यही मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फरजंदे नियाजी है, इसको ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि इसको भी उस तरह से, जब जरा सा कोई मिसहैप होने की देर है, इसको भी ये लोग उसी तरह से गद्दार बना के दुनिया के सामने पेश कर देंगे जिस तरह जिन लोगों ने करना है, क्योंकि वो तो पाक पवित्र गाय हैं, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है, उनके ऊपर तो कोई आप गलत चीज डाल नहीं सकते। तो इस फरजंदे नियाजी को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने करना हो, गद्दार कहना हो, तो वो किसी को भी गद्दार बना सकते हैं, और ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, ये बड़े आराम से बन सकता है। तो इसको ये परवाह नहीं है, बातें करने से पहले सोचना चाहिए इसको। बस ये इसका एंड हम इस तरह कर सकते हैं कि देखो, सबसे पहले जो है ना, इसमें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर कहना चाहिए कि शुरू से बात करते हैं, ना तो बादशाह खान साहब गद्दार थे, ना GM सैयद साहब गद्दार थे, ना महमूदा चकजई के वालिद साहब जो थे वो गद्दार थे, ना जो है ना मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान भी गद्दार था, और सबसे कोई गद्दार नहीं था। फातिमा जिन्ना गद्दार नहीं थी, जिनको अयूब खान ने गद्दार कहा, इंडियन एजेंट कहा। ये अयूब खान की जो अच्छा, और मजे की बात ये सर, अयूब खान की कैबिनेट में मौजूद जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर तनकीद करना तो याद रहती है, लेकिन अयूब खान का पोता ही नहीं याद नहीं आता, जो इनकी कैबिनेट में आज भी बैठा हुआ है। देखो, जुल्फिकार अली भुट्टो जो था, हम पहले भी एक दफा कह चुके हैं, उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसकी सियासत को अगर आपने देखना है, तोलना है, या उस पर कोई परखना है, किसी चीज़, किसी यार्ड्स पे या किसी स्केल पे उसको रखना है, तो उस वक्त से रखो जिस वक्त से उसने अयूब खान को चैलेंज किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, खुल के अपना पॉलिटिकल नजरिया दिया और सामने आया। उससे पहले वो एक जुल्फिकार अली भुट्टो एक स्मार्ट, लेकिन सिंध के एक जागीरदार, एक बहुत बड़ी फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली का फर्जंद था, और बड़ा फिट बैठता था इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ऐसा ही इसी तरह के लोग होते हैं, लेकिन उसकी असल तो उसकी नजरिया ये नहीं था। जब वो खुल के अपना नजरिया पेश किया, पॉलिटिकल पार्टी पेश की, उस दिन से लेके आज तक किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कभी कोई हाथ नहीं मिलाया। इवन जितने भी बुरे होंगे, जरदारी साहब, लोग उनको जो भी कहते हैं, आई हैवंट सीन हिम कॉम्प्रोमाइजिंग। आज भी वो जेल अदालतों में जाते हैं, आसपा उनके साथ होती हैं, लोग देखते हैं और सोचते भी होंगे कुछ लोग कि अच्छा यार, वो मियाँ साहब तो लंदन बैठे हुए हैं। एक बात कर रहा हूँ, सोचना तो चाहिए, मैं पंजाब में लाहौर रहने वाला, सोचना तो चाहिए मुझे कि जरदारी साहब बेचारे कराची से उसको लेके आते हैं, नवाब शाह ने कराची से, और यहाँ पे पिंडी में पेश करते हैं, इस्लामाबाद पिंडी में और पेश करते हैं। बिल्कुल तो सोचना चाहिए। नहीं, ये तो खैर एनीवेज ये बात तो है, और ये बात जो बातें कर रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनके साथ भी यही हो सकता है। ये दुनिया मकाफात अमल है, और ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। इसके साथ ही अपने देखने सुनने वालों से इस पॉडकास्ट से इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट्स में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।